اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ولادت بسعادت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، تو آج ہم آپ کو ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے آپ ہم سب مل کے اسی تبریک کو اپنی 14 معصومین کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ سے پروردگار نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی کو یہاں منعقد کریں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ صفات حمیدہ کی مالک تھیں، جو کہ آپ کی والدہ گرامی کے بعد سوائے آپ کے کوئی بھی خاتون ان صفات کی حامل نہیں بنی۔ آپ عظمت و افتخار میں وہ بلند مقام پر فائز تھیں کہ آپ کو صدیقہ صغریٰ کے لقب سے نوازا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے دامن ادب کی زینت، ان کی ہم زبان ہم سخن تھیں۔ اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کا چین، ان کی نور نظر، ان کی ہمراز، ہستی تاریخ ساز اور سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے مشن کی کامیابی کی ذمہ دار، آپ کے کارناموں پر عقلیں حیران و ششدر، آپ کی توصیف میں زبانیں عاجز ہیں۔ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے کس پہلو کا ذکر کریں؟ کیا ہم ان کی ذاتی صلاحیتوں کو دیکھیں یا کہ ان کی معاشرتی عظمتوں پر نگاہ کریں؟ ہم ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی تربیت کے مراحل کو پر نظر کریں یا کہ ایک ماں ہونے کے عنوان سے ان کی تدبیر و تدبر کو بیان کریں؟ بہن ہونے کے ناطے بھائیوں کی محبت اور عقیدت کے پہلو پر نظر کریں یا ان کی عظیم کارناموں پر نگاہ ڈالیں؟ فاطمہ علی و فاطمہ کی لخت جگر ہونے کے ناطے ہم ان کی عظمت کی اہمیت کو بیان کریں یا حسن و حسین کی امیدوں کا سہارا سمجھتے ہوئے ہم ان کی عظمت کو بیان کریں؟ عبداللہ بن جعفر کی شریک حیات کی روشنی میں ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں یا کہ ہم خواتین کی فکری تربیت کی ذمہ دار شخصیت سمجھتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا تذکرہ کریں؟ کربلا کی شیر دل خاتون سمجھتے ہوئے کیا ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں یا پھر کوفہ و شام کی امیر سمجھتے ہوئے ان کی زندگی پر غور کریں؟ بس غرض کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہر کردار ایک نمونہ عمل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روئے مشیت کا نام ہے، زینب معال کار صداقت کا نام ہے، زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت معاب کا، زینب ہے نام دبدبائے بو تراب کا۔
नाज़रीन अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए मैं आपका तारुफ़ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा और उनके साथ आज के हमारे मेहमान मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे हमारी बहन मोहतरमा आमिना हसन, वालेकुम सलाम। उनके साथ डॉक्टर ज़ुहरा ज़ैदी और राइट साइड पे डॉक्टर समिया हुसैन और उनके साथ डॉक्टर सीमा बतूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको आज के दिन की जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। नाज़रीन इससे पहले कि आगे बढ़ें मैं आपको आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट समझाती चलूँ कि आज हमने अपने जो गेस्ट हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ या कह लें एक चैलेंज रखा है और इंशाल्लाह हमारे गेस्ट तो इतने माशाल्लाह से आप देखेंगे कितने लर्नड हैं कि इंशाल्लाह होपफुली कि जो भी हम टॉपिक इनको देंगे उस पर ये बोलेंगे। हमने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को हमने कुछ पहलुओं को हमने इकट्ठा करके और उनको हमने इन पे पर्चियों पे लिख दिया और हमारे गेस्ट एक पर्ची कोई भी उठाएंगे और फिर उस पे उनको अपने जो ख़यालात है उनका इजहार करना होगा। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं पहले हम चलते हैं मोहतरमा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा की तरफ और उनसे वो कहते हैं कि आज के दिन की निस्बत से वो अभी हमें कुछ अपने इल्म से आगाह करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबीला बहन। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है और हाज़रीन महफ़िल भी जो हैं उनकी भी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन तरीके से आपने प्रोग्राम की इब्तिदा फरमाई है और जनाब ज़ैनब के हवाले से ज़ाहिर है जिस शख्सियत के हवाले से आप ज़िक्र फरमा रही थी उनके लिए तो कहना चाहिए कि अगर समंदर स्याही बन जाए और तमाम अशजार या कलम बन जाएं तो भी हम हक़ जनाब ज़ैनब की सिफ़ात का उनके किरदार का बयान नहीं कर सकते। तो दिल तो ये चाह रहा था आप बोलती रहें उनकी शान में और हम लोग सुनते रहें। बहरहाल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चूँकि आज विलादत का दिन गुज़रा है और वो हस्ती जो तमाम आलम की ख़वातीन के लिए तमाम इंसानों के लिए बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाद अगर हम किसी शख्सियत को एज़ अ रोल मॉडल तारीख़ में देखना चाहें तो जनाब ज़ैनब का किरदार है। क्योंकि अगर आप देखिए तो हम तक जनाब ज़ैनब की फ़जीलत और उनकी शख्सियत और उनके किरदार के हवाले से जो कुछ हमें जनाब ज़ैनब के हवाले से हमारी नॉलेज है या जो मार्फत उनकी हम तक पहुंची है उनके जो बयान करने वाले हस्तियां हैं वो अपने कमाल पे अपने उरूज पे अगर आप देखिए तो हम इब्तिदा करते हैं रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी ज़बान मुबारक से जनाब ज़ैनब के हवाले से जो कलामात जारी हुए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि जनाब ज़ैनब की क्या शख्सियत थी, किस पाए की ये हस्ती थी कि आप फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब जो हैं वो उनके किरदार में, उनकी गुफ्तार में, उनकी रफ्तार में हज़रत ख़तीजा की झलक है। और कौन हज़रत ख़तीजा? इस्लाम की वो पहली ख़ातून कि जिसने दीन इस्लाम के लिए जो ईसार और क़ुरबानी, जो खिदमात पेश की हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। हकीकत देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही की बात नहीं ले, तारीख़ इंसानियत की अगर बात ले लीजिए तो जनाब ख़तीजा वो पहली ख़ातून हैं कि जिन्होंने हक़ के लिए इस तरीक़े से अपने दरहमे सुख़ने किरदार के ज़रिए से, अपने अफ़कार के ज़रिए से, अपने माल के ज़रिए से और हर तरीक़े से अपने जज्बात के ज़रिए से तबलीग इस्लाम में जो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि आप शबीह हज़रत ख़तीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो ज़ाहिर है कि उससे अंदाज़ा होता है जनाब ज़ैनब की शख्सियत का। फिर उसके बाद मौलाए कायनात
کہ جو رسول کے بعد اس تمام کائنات میں اگر کسی کی عظمت اور مرتبہ نگاہ قدرت میں ہے بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مولا کائنات کا ہے۔ ان کی زبان سے بھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جناب زینب کی شان میں جو تعریفی کلمات آپ کے زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک دیکھیے تو انشاءاللہ بھی پروگرام کی ابتدا ہم آگے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تمام ائمہ معصومین نے جناب زینب کے حوالے سے ضرور اپنی رائے کا، بہترین رائے کا جو ہے اظہار کیا ہے، جس سے جناب زینب کی شخصیت نکھر کے ہمارے سامنے روشن اور عیاں ہوتی ہے۔ بے شک۔ جی ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، اور پہلے سمیہ بہن آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ایک کوئی بھی پیپر اٹھا کے مجھے دے دیں تو جی تھینک یو۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آج حصے میں کون سا ٹاپک آیا ہے۔ جی 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 آئی ایم شیور کہ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حقوق العباد کی ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ جناب زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی آپ نے بہترین انٹروڈکشن کروایا، اور سب سے پہلے جناب زینب کی جو تعریف اور جو القاب ہیں وہی اس بات کو بہترین طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ ان کے کیا رول تھا حقوق العباد ادا کرنے میں، کہ ان کا نام زینب اس کا مطلب ہی ہے باپ کی زینت، اور وہ ان کو لقب اس وجہ سے ہی ملا کیونکہ جو مشن تھا امیر المومنین کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ بھی وہ لے کر آگے چلی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب سیدہ کا جو لقب ان کو ملا ہے ثانی زہرا کا، وہ بھی ایسے نہیں ملا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو مشن تھا نبوت کا اور امامت کا اس کی تکمیل کرنی تھی۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور جب تفسیر بیان کی ہے مفسرین نے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہی وہ گروہ ہے اصل میں کہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آگے لے کر چلے ہیں۔ اور جناب زینب کی سب سے بڑا مشن جو تھا وہ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے جو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اسی لیے جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو امام کے مشن کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور اس مشن کو آگے لے کر جب وہ چلی ہیں تو ایک ایک منزل پر، ایک ایک مقام پر انہوں نے سب سے بڑھ کر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا ہے اور برائی سے روکا ہے۔ اور سب سے بہترین پریکٹیکل اگزامپل انہوں نے دی ہے جب انہوں نے خطبہ دیا ہے دربار یزید میں، اور وہاں پر بھی جب یزید نے یہ کہا ہے، حالانکہ یہ دن نہیں ہے ایسی وہ ان مصائب کو یاد کرنے کا، مگر ان کی عظمت اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا سر بھی وہاں پر لایا گیا ہے، جناب زینب کو دربار یزید میں لایا گیا ہے، اور یزید نے جب یہ کہا کہ پروردگار جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو پھر جناب زینب نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو اس کا اگلا حصہ بھی دیکھو، بیدک الخیر، ہم ہی تو وہ خیر کا ہاتھ ہے، ہم ہی تو لوگوں کو خیر عطا کرنے والے ہیں، اور وہ اصل خیر ہے ہی یہ کہ انہوں نے سیدھا رستہ دکھایا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب کا جو حقوق العباد سے ایک اور پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ کربلا، واقع کربلا سے پہلے کہتے ہیں کہ جناب زینب جب بچپن سے لے کے ہمیں ان کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جب رسول خدا، جب جناب فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد سے ہی ان کا ایک بہت بڑا کردار اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بچپن سے انہوں نے اپنے بھائیوں کی کیسے دیکھ بھال کی، پھر اپنے اسٹیپ برادرز اینڈ سسٹرز کی، اور اس کے جیسے ہی وہ ان کی ایج بڑی ہوتی گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ جب ان کی شادی بھی ہوئی ہے اس کے بعد بھی ان کا ایک سلسلہ، بلکہ اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ اور جناب زینب کا وہی کردار تھا جیسے ابھی محترمہ فارس صاحبہ نے بھی کہا کہ جو جناب فاطمہ
कुबरा का था कि उसी तरह से उनके घर में भी एक लगातार एक तांता बंधा होता था लोगों का, जो कि ख़ास तौर पे औरतों ख़वातीन के हवाले से कहते हैं कि कंटिन्यूस एक कतार लगी होती थी जो कि आके वहाँ से अपनी हाजत जो थी वो रवा करवा के जाती थी। मौलमा का खिताब भी इसी वजह से उनको मिला है ना कि बग़ैर किसी बाकायदा ख़ुद आलिम से पढ़ने के ऐसा इल्म अल्लाह ने उनको अता किया था कि अगर आप इस एंगल से देखें हुकूकुल इबाद को तो जनाब ज़ैनब ने ना सिर्फ ये कि जनाब इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की परवरिश में, उनकी देखभाल में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की पूरी मदद की है, जनाब उम्मे कुलसूम की देखभाल में, जनाब सैयदा की इस दुनिया से रहलत के बाद, और उसके बाद कूफा में स्पेशली जो आप जिक्र कर रही हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस्लाम की तबलीग में। और हुकूकुल इबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने पूरी एज अ बेटी पूरी सपोर्ट दी उन्होंने, बिल्कुल, और एज अ बहन उन्होंने जनाब इमाम हसन और हुसैन और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की भी परवरिश और उनकी जिस हद तक मुमकिन था मदद, जहाँ तक मुमकिन था, की है उन्होंने। मोहतरमा फ़ैज़ साहिबा, आपकी तरफ आते हुए आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगी कि कहते हैं ना कि सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कूफा की ख़वातीन में वही अहमियत हासिल थी जो कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मदीना में थी। तो इस हवाले से अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जी नबीला बहन, जैसे कि अभी समिया बहन भी बयान फरमा रही थी, हुकूकुल इबाद के हवाले से आप गुफ्तगू कर रही थी कि हुकूकुल इबाद वो कि खुदा के बंदों का हक़ जो इंसान के ऊपर है उसकी अदायगी में उनका क्या किरदार है जो हमारे लिए नमूना बन सकता है। तो उसके हवाले से अगर हम जनाब सैयदा के जनाब ज़ैनब के किरदार पर नज़र डालते हैं तो जिस माशरे में वो ज़िंदगी बसर कर रही थी उस माशरे में जो है वो तबक़ात का बहुत ही एक नुमायाँ फ़र्क था कि या तो बहुत ज़्यादा ताक़ूती ताकतें थीं या कमज़ोर और नहीफ़ इंसान थे कि जिनको मिस्ल हैवानों के समझते थे जो साहिब सरवत लोग थे। तो उसमें आप देखिए कि उस माशरे में किस तरीक़े से आपने इंसानों की फ़िक्री तरबियत की, ज़हनी तरबियत की कि उस फ़र्क को, उस तफ़रीक़ को जो अमीरी और गरीबी के हवाले से था, या तो मालिक था या ग़ुलाम था, तो उसमें जो उनका एक रोल है जो कि हमें हिस्ट्री में मिलता है कि जनाब ज़ैनब ने अपने माल का एक कसीर हिस्सा इस मिशन में सर्व किया कि वो इस तबक़ाती फ़र्क को मिटा देंगी, क्योंकि इस्लाम मसावात का दर्स देता है और उसमें ये तबक़ाती फ़र्क जो है वो इस्लाम की जड़ों को कमज़ोर करता है। इस्लाम की बका के लिए ज़रूरी है कि ये मसावात पर जो है इन्फसाइज़ किया जाए, गौर किया जाए, तवज्जो दी जाए। तो उन्होंने वो ग़ुलामी के दौर को उन्होंने बिल्कुल कंडम किया और उनकी ये आदत थी कि कहीं भी अगर कुछ ऐसे नज़र आता था कमज़ोर लोग तो उनको वो ख़रीदती थी और ख़रीद के फिर उनको आज़ाद कर देती थी और उनको इंडिपेंडेंट कर देती थी। इस तरीके से उनकी तरबियत करती थी कि तुम ख़ुद अपनी जो है ज़िंदगी के लिए, अपनी इस दुनियावी उसके लिए, तुम अपनी रहन सहन के लिए ख़ुद इस काबिल हो सकते हो कि अपनी मदद आप करो, बजाय ये कि असीरी और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करोगे तो न चलिए फिर तुम सही से प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस्लाम के हवाले से। तो इस तरीके से उन्होंने फ़िक्र को बदला। तो यकीन जानिए कि उनके इस वजह से इतने लोग मुसलमान हुए कि उनको इस्लाम की वो शक्ल नज़र आई, वो रुख और पहलू नज़र आया कि जो इक्वलिटी की तालीम दे रहा है, जिसने उनको अट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा ये दीन हक़ है कि जिसमें हर एक के हुकूक का ख्याल किया जाता है। और उनका घर कहते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का घर जो था वो ख़वातीन के लिए एक पनाहगाह समझा जाता था। बेशक। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी गेस्ट की तरफ। जी आमना बहन, अगर आप उठाएं और देखते हैं कि आपके लिए इसमें क्या है। थैंक यू। जी आमना बहन, आपका है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कुरानी तालीमात से कैसे
مذہب کا پرچار کیا. تو مطلب کہ قرآنی اسلامک اویئرنیس کتنی انہوں نے کیسے لوگوں کو پہنچائی, کیسے لوگوں کو قرآنی تعلیم دی, تو اس حوالے سے اگر آپ اپنی حالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا یہاں آنے کا. اور جس گھر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آنکھ کھولی وہ معصوموں کا گھر تھا. ان کے نانا معصوم, ماں معصوم, باپ معصوم, دونوں بھائی معصوم, اور وہ شروع سے ہی علم لدنی کی مالک تھیں. بے شک. یہ ہم اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ 5 سال کی تھیں تو ان کی ماں نے دربار میں بی بی زہرا علیہ السلام نے جو خطبہ دیا, اور بہت بڑا خطبہ ہے, انہوں نے ایک دفعہ سنا اور ان کو یاد ہو گیا, اور انہوں نے پھر جو ہم تک خطبہ پہنچا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پہنچا. بے شک. اور ان کے علم لدنی کا یہ عالم تھا کہ خدا نے ان کے قلب پہ یہ علم اتارا. ان کے قلب کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ وہ کوفے میں جب امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ تھے تو وہ درس دیا کرتی تھیں قرآن کا خواتین کو, اور ایک دن وہ درس دے رہی تھیں کاف ہا یا عین صاد کا, جو کہ حروف مقاطعات میں سے ہے. اور جب مولا علی علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ مصائب ہیں جو کہ آپ پہ آئیں گے, جو اہل بیت پہ آئیں گے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے علم کا کتنا معیار تھا. اور انہوں نے لیڈیز کی ٹریننگ کی, یہاں تک کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں بالکل تنہا رہ گئے تھے تو وہ خاتون تھی, جب ان کو پتہ چلا کہ میرے در پہ حضرت مسلم بن عقیل ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے کزن ہیں, ان کے ریپرزینٹیو ہیں, تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی. اور وہ ان کی اسٹوڈنٹ تھیں, اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی وائف وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھیں. بے شک. کہ جب امام حسین سارا ان کا جو انہوں نے قرآنی تعلیمات اپنے جناب امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں جب وہ کوفہ میں تھیں تو انہوں نے جو خواتین کو پہنچائی تھی اسی کا اثر تھا کہ ان کے اندر اس طرح کی اسپرٹ تھی خواتین میں ہیلپ کرنے کی. جی, وہ پہچانتی تھی کہ آل رسول کون ہے. بالکل, ہاں جی. تو جب لیٹر بھی آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی وائف کو ٹیسٹ کیا, بیوی کو, کہ میری بیوی کا کیا رد عمل ہوتا ہے. تو انہوں نے میں کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ امام نے مجھے بلایا, میں جاؤں کہ نہ جاؤں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ ذرا سے دیر کریں گے تو میں چلی جاؤں گی امام کی مدد کے لیے, کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں, وقت کے امام ہیں ان کو. اور یہ سب شناسائی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ٹریننگ سے ساری خواتین کو دی کوفے میں. بے شک. اور اس کوفے کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جو خطبات دیے تھے اس میں بھی کافی ان کے قرآنی علم جو ریفرنس قرآن سے جو ریفرنسز تھے اس میں کافی موجود ہیں. انہوں نے خطبات بھی جو دیے تھے وہ قرآن سے ریفرنس کے ساتھ دیے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ یہ جو بھی میں کہہ رہی ہوں یہ کلام الہی کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. تبھی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اتنا اثر ہوا تھا, انہوں نے قیامت اور مات کا ذکر اس میں کیا. اور وہ جی محترمہ فارض صاحبہ اس کے حوالے سے آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, جیسا کہ سنیہ بہن نے بھی مینشن کیا تھا کہ جو آپ کے خطبات کوفہ اور دربار یزید میں ہیں اور کس طریقے سے قرآن کی آیات کو ان طاغوتی طاقتوں نے ٹویسٹ کر کے اپنے حساب سے اس کی میننگ اور مطالب بیان کیے, اور جو کہ آج کے زمانے میں بھی اسلام کو اسی طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے کہ ظلم و بربریت کے لیے قرآن کے ریفرنسز کے ذریعے, یعنی اپنے اس عمل کو جو نگاہ رب میں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے وہ آیات الہی کے ذریعے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نعرہ تکبیر بلند کر کے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جو چاہیں جس کا چاہیں ہم ظلم و تشدد کر سکتے ہیں. تو جناب زینب کا اب میں کہتی ہوں کہ تمام خواتین کے لیے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے جناب زینب کے اس عمل سے کہ دیکھو قرآن کی معرفت اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر حق شناسی پیدا ہو جائے اور کوئی تمہیں اس راستے سے متزلزل نہ کر سکے تو اس کے لیے تمہیں تعلیمات قرآنی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے یزید نے
غلط تعبیر کی، غلط تفسیر بیان کی آیت کی، تو فوراً انہوں نے وہیں پر اس کو، جبکہ ہاتھ رسن بستہ تھے اور ایک مظلوم حیثیت کی عورت جو جس کے کوئی اس وقت ناصر و مددگار نہیں ہے، گھر لٹا چکی ہے، بے بس و لاچار ہے، مگر تعلیم قرآنی نے ان کے اندر وہ پاور اور قدرت عطا کر دی تھی کہ انہوں نے اس سچویشن میں بھی جو ہے وہ ہار نہیں مانی اور فوراً اس کو جو ہے اس کی کریکشن کی ہے کہ تم غلط تفسیر کر رہے ہو. بلکہ یزید نے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اپنے تخت پہ وہ بڑے طاقت کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آیا اور چھری سے دندان سے وہ اس نے بے حرمتی شروع کی، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے دیکھا نہیں گیا اپنے بھائی کی حالت، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں قرآن سے یہ آیت پڑھی، پھر جن لوگوں نے لڑائی کی ان لوگوں کا بھی انجام برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے. کیونکہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت عزت دار ہو گیا ہے اور اہل بیت کو در بدر پھیرا کے عام قیدیوں کی طرح اس نے ان کی عزت کو کم کر دیا ہے. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے، اور جو تم اتنا غرور کرتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیا تمہارے تابع ہے اور جو تم چاہو تم کر سکتے ہو. تو اس پہ انہوں نے پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت انہوں نے کوٹ کی سورہ آل عمران سے کہ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کوئی بھی یہ بات بتانا نہیں چاہتا کہ والے یزید میں سے ہے. یزید نے دربار میں یہ بھی کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ کربلا میں لیا، جس پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو اپنے سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ وہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے جوڑ و جفا کرنے والے باغیوں سے ہمارا حق دلاتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں. ہم اب ہم نیک کام کرتے ہیں تاکہ ہماری روزی کا بندوبست ہو ہماری موت کے بعد، لیکن خدا نے شہیدوں کے لیے روزی کا خود بندوبست کیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ اس نے فرمایا ہے. گھر کا پورا ماحول ہی ایسا تھا نا، وہ ان کی گفتگو قرآن کی گفتگو ہوتی تھی، آپس میں جو لوگ گفتگو کرتے تھے قرآن کا بور اتنا زیادہ تھا ان سب کے سب پہ، چاہے بی بی فاطمہ ہو، بی بی زینب ہو، کوئی بھی ہو، ان کی گفتگو ہی قرآن کے لینگویج میں ہوتی تھی، اتنا عبور تھا. اسی لیے ان لوگوں کو کنونس کرنے میں لوگوں کو کتنی آسانی تھی. بالکل، اور اس کی مثال ہمیں جناب فضا میں ملتی ہے. جناب فضا میں بھی ہے، سب میں. ہاں، یہ لوگ باتیں کرتے تھے قرآن کی آیتوں میں، اتنا عبور تھا ان کو قرآن کے اوپر. بے شک. اسی لیے یزید سے اور ابن زیاد سے انہوں نے ایسے ریبٹلز کیے ہیں قرآن کی آیتوں کے اوپر، لوگ چپ ہو گئے فوراً. اور انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا کوفہ میں جناب زینب نے، لیڈیز جو خواتین تھیں وہاں کی، جو ان کو اتنی اسلامک اویئرنیس تھی، اور آئی تھنک اسی کی وجہ تھی کہ ان عورتوں میں مردوں سے زیادہ ایک اسپرٹ موجود تھی. خاص طور پہ کہتے ہیں جب واقع کربلا کے بعد توابین موومنٹ شروع ہوئی تھی وہاں پہ، تو وہ ان کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات جب وہ کوفہ میں پہنچی تھی سن کے، تو ان کے ضمیر جاگ گئے تھے کہ ہم نے واقعی میں یہ کیا غلطی کر دی، اتنا بڑا گناہ. تو انہوں نے پھر اپنے مردوں کو بھی جگایا تھا کہ تم لوگ سوئے ہوئے ہو. پھر سب کہتے ہیں کہ سب جاگے اور انہوں نے یہ موومنٹ ریولوشن جو آیا تھا. لیکن معاشرے میں عورت کا ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام جبکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کس انقلاب کے لیے اور کس مقصد کے لیے وہ ہجرت فرما رہے ہیں، تو اس میں ان کو معلوم تھا کہ جو یہ حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس میں عورت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ جناب زینب کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور پھر انہوں نے مطلب کہ اس پیغام حق کو پروٹیکٹ بھی کیا، اس کی اشاعت بھی کی. اور اس کے لیے نیچرلی ظاہر ہے جب تک خود کے اندر وہ کانفیڈنس نہ ہو تو انسان کیسے اس نے پوری، جب دنیا مخالف و بعد مخالف
کے سامنے کھڑا ہو کر حق بات کہنے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ پاور، وہ گٹس اور وہ مطلب کہ ایمان کی وہ طاقت چاہیے. اور وہ جیسے کہ جناب زینب کے جو القابات کا ذکر ہوا تھا تو شجیعہ کا ان کو بھی لقب سے نوازا گیا ہے اور ائمہ علیہ السلام نے ان کو اس لقب سے نوازا ہے. تو شجیع کسے کہتے ہیں؟ شجاع کون ہوتا ہے؟ جس کے قلب میں طاقت ہو. اور عورت کے لیے تو ذرا سا کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کتنا، چونکہ صنف نازک ہے اور رقیق القلب ہے، اس کو ظاہر ہے بہت افیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، بہت متاثر ہوتی ہے، تو مشکل ہوتا ہے اس طرح کی ہارڈ شپ کے کوپ کرنا. مگر جناب زینب کے اندر وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اویئرنیس تھی حق کی کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں کوئی کمزوری کی کوئی رمق بھی پیدا نہیں ہوئی. آپ نے اتنی شجاعت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی گفتار ہے تو نابینا شخص ان کی آواز کے اندر وہ مطلب کہ ایک کانفیڈنس اور ایک حق کی ایک جو جھنکار تھی ان کی آواز میں، ایک گونج تھی کہ لوگ جو ہیں ان کو شائبہ ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ تم سے میری قیامت میں روز قیامت ملاقات ہوگی. تو کس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ سے اس طریقے سے لوگوں کے اندر، جب ظاہر ہے ان مردوں نے دیکھا کہ ایک عورت کی جو رسن بستہ ہے اور حق کے لیے اس طریقے سے فائٹ کر رہی ہے، تو ان کے اندر بھی جو سوتے ہوئے ضمیر، جیسے آپ نے فرمایا کہ سوتے ہوئے ضمیر بیدار ہو گئے اور ایک انقلاب آیا ہے. اور آج بھی جناب زینب کی انہی تعلیمات کی ہمیں انہی خطبات کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے فی زمانہ، تاکہ ہم بھی ایک ریولوشن کی ابتدا کریں جس کی فی زمانہ بہت شدید ضرورت ہے. سیما بہن، آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہ رہی تھیں؟ میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے جو علم کی ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے، تو ان جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تو وہ حضرت علی سے زیادہ علم میں کوئی نہیں تھا، تو وہ ان کے ساتھ رہیں. اور پھر ان کے لیے چوتھے امام نے کہا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. اور پھر آپ نے جس طرح سے اپنے فیملی میں بچوں کی تربیت کی، پھر اپنے جو مدینہ اور کوفہ کی خواتین تھیں ان کو قرآن کی تعلیم دی. ہمیں کتابوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ زندان شام میں بھی آپ تفسیر قرآن کیا کرتی تھیں. اور پھر جو یہ انقلاب شروع ہوا تو پھر بی بی فضہ آپ کے ساتھ ساتھ تھیں، تو آبویسلی انہوں نے بھی یہ علم نہ صرف بی بی فاطمہ سے یا امام علی سے یا اور لوگوں سے، بلکہ ان کا زیادہ ٹائم بی بی زینب کے ساتھ گزرا تھا. تو ان کے بھی علم میں جو ہے وہ بی بی زینب کے علم کا زیادہ ہاتھ ہوگا. about 55 years of age جب وہ کربلا آئی ہیں. آپ سوچیں کتنے سال انہوں نے عورتوں کی تعلیم دی ہے. پہلے مدینہ میں، پھر کوفہ میں انہوں نے عورتوں کا ریولوشن کریٹ کر لیا. اور ایٹ ہر کلائمیکس شی واز ایٹ کربلا نا. بالکل ساری زندگی انہوں نے عورتوں کی تعلیم دی ہے. یہ دیکھیں 55 ایئرس کی ایج کے حساب سے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں صرف لگتا ہے کہ ایک ضعیف خاتون، مگر آپ دیکھیں شام غریبہ جو وقت کے امام کو خیمے سے اٹھا کر باہر لے آئیں، ان کے جذبے کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. اور صبر کی اور کمٹمنٹ ان کی کتنی زیادہ تھی، اتنی کمیٹڈ ہیں کہ خود انہوں نے بھوک بھی ویسی ہی برداشت کی جیسی تمام کربلا کے قافلے نے برداشت کی ہے. مگر شکوہ کہیں ہسٹری میں کوئی جملہ ایسا نہیں آتا کہ جناب زینب کے لب پہ کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی بے چارگی کا احساس. بالکل نہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ جب دربار میں جب آپ کو ذلیل کیا ہے تو آپ نے ابتدا جو اپنے خطبے کی حمد خدا سے، کہ اس کی تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی حمد اور اس پر یقین. اتنی پریشانیاں سہنے کے باوجود بھی، یعنی کہ دیکھیں نا، کمفرٹ ہوئے انسان تو بہرحال، مگر جب بھی پریشانی جو ہم اپنی روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ذرا سی پریشانی آتی ہے ہماری زبان سے شکوہ پہلے آتا ہے. تو ہم جناب زینب کی کنیزیں ہیں، تو ہمیں ان کے کردار کی روشنی میں دیکھیں کہ ان پر جو مصیبتیں پڑیں، یعنی کہ جو تمام دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ، جناب زینب کی مصیبتیں ایک جگہ. کہتے ہیں پہاڑ پہ پڑتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، تو ریزہ ریزہ، مگر کس طریقے سے انہوں نے کی مصیبتوں کو جمع کر دیا جائے. حمد و ثنا، مصائب کا جس کو لقب دیا جائے. مگر آپ ہمت، حوصلہ
اور ان کی عزم آپ دیکھیں, ڈٹرمنیشن ایگزیکٹلی وہ دیکھیں آپ کہ کتنی ڈٹرمنٹ. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ کتنے مشکل حالات ہیں کوئٹہ میں, کراچی میں, ایک فیملی, مگر جتنے مشکل ترین حالات سے وہ جناب زینب گزری ہیں شاید ہسٹری کی کوئی اور خاتون نہ گزری ہوگی. بالکل. اور وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بچپن کا واقعہ, 4 سال کی تھی, کہتے ہیں کہ 5 سال کی, تو انہوں نے اپنے والد سے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک میری اولاد میری جگر کے ٹکڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک دل میں 2 محبتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اولاد کے ساتھ تو الفت و ہمدردی ہوتی ہے اور محبت صرف خدا کے لیے ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی ایج میں, اور ایک اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی توحید کے حوالے سے کہ تو پہلے ایک کہا امام علی نے, تو آپ نے ریپیٹ کیا واحد یا ایک. جب انہوں نے 2 کہا تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گی. انہوں نے کہا کیوں؟ جس زبان سے ایک کہہ دیا اس زبان سے 2 نہیں کہہ دیا. توحید کا اقرار کر دے تو پھر اتنی چھوٹی سی عمر میں توحید کا کانسیپٹ ان کو سیکھا سب کچھ بچپن سے. 4 سال کی عمر میں تو انہوں نے بی بی فاطمہ کا وہ سرمن سنا تھا فدق کا, وہ سرمن بچپن ہی میں ان کو یاد تھا. پھر اس کے بعد حضرت علی کے آپریشنز انہوں نے دیکھے. obviously she was prepared and she was built up for all that. بالکل ڈے ان اینڈ آؤٹ, وہ جس صحبت میں رہ رہی تھیں, جس صحبت میں ان کا اثر تھا, اس صحبت کا تو بہت اثر ہوتا ہے نا. بلکہ ایک جو بہت جناب زینب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام جتنے لوگ قافلہ کربلا میں شامل تھے ان میں سے سب کی نسل میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچ گیا, مگر جناب زینب واحد تھیں جن کی نسل بالکل ختم ہو گئی واقعہ کربلا میں. اور ان کی قربانی اور صبر, اتنی صبر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سوائے ذکر حسین کے اور سوائے قرآنی تعلیمات کے, ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی ذکر اپنے لبوں پر آنے نہیں دیا. کہ یہاں تک کہ جب رہائی ملی ہے زندان سے ان کو, تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے مصائب کا ذکر نہیں کیا ہے, بلکہ وہاں پر بھی یا پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی ہے یا پھر امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تبلیغ کی ہے. یا واقعہ کربلا کا ذکر کیا. جو احادیث نبوی کا بھی بڑا کلیکشن ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہا کرتی تھیں. تو ایک دفعہ انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ میں نے نانا سے یہ کہتے سنا تھا, تو آپ بتائیے کہ کیا میں نے صحیح سنا تھا کہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں, کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں اور کچھ مشبہات ہوتی ہیں. تو اس کا انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی تھی وہ یہی کہ حلال چیزیں وہ ہیں جن کو استعمال کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے, حرام وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے, لیکن جو یہ بیچ میں گرے زون ہے یہ انسان کا اپنا علم اور عقل ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کے لیے میں استعمال کروں یا نہ کروں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس گرے زون کی جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے جاؤ گے تو آپ حلال سے حرام کا جو سفر ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. تو یہ پھر ان کا ویژن تھا یا اس طرح سے کہ انہوں نے اس کو کہ بہتر ہے کہ اس گرے زون سے دور رہا جائے, اس لیے کہ ہمارے پاس تو وہ علم نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. بے شک بے شک. بہت خوب. چلتے ہیں زہرا بہن آپ کی طرف. آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ ایک اس میں سے اٹھا لیں. تھینک یو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حق کے لیے آواز کو کیسے بلند کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ جناب زینب نے دیکھی مطلب حق کے لیے تو شروع ہی سے ان کا وہ تھا, لیکن جو کلائمیکس جیسے میں کہہ رہی ہوں وہ جب پہنچی تھی, جب ان کے کربلا سے وہ کوفہ گئیں پھر شام گئیں, اور اس کے اوپر جب انہوں نے حق کے اوپر بات کری ہے اور امام حسین کا مشن آگے بڑھایا ہے, اور کوئی نہیں بڑھا سکتا تھا بی بی زینب کے علاوہ. بی بی زینب کا ایک تو جیسے آپ لوگ سب نے بات کر چکے ہیں, نالج, ان کی اوریٹری, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور ان کی ٹریننگ شروع سے تھی اور عروج پہ پہنچی جب وہ کربلا پہ تھی. دوسری بات کہ وہ یہ کہ بی بی نے کبھی اوف نہیں کی
خیمے جلتے ہوئے دیکھے، بی بی نے اف نہیں کی، چادریں اٹھتی بھی دیکھی، اف نہیں کری، بالکل ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ تھا. اس ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ کی وجہ سے ان میں اتنی ہمت اور بریوری آئی کہ ان کو پتہ تھا جو کچھ حق ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہے. جیسے کہتے ہیں نا، مطلب ان میں حق الیقین آ گیا، اور حق الیقین کی وجہ سے ان میں اتنی بریوری، اوریٹری، ڈر ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. اور کوفے میں ابن زیاد کے آگے جو انہوں نے بیانی دی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا بی بی کی خطبہ سن کے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ حق پہ ہیں، ہم لوگ جو ہیں ہم نے سب نے غلط باتیں سنی ہیں. امام زین العابدین کو ان کو روکنا پڑا کہ بی بی مطلب پھپھو مطلب اب بس کریں، لوگوں پہ برداشت نہیں ہے اس وقت. اس کے بعد وہ ابن زیاد نے ان کے امام حسین کے سر پہ ذرا سا اپنی چھڑی وڑی ماری اور کہا دیکھو اللہ نے اس کو اللہ نے ان کو مارا ہے. تو بی بی زینب کی نالج اور اتنی زیادہ تھی، ان کا اللہ تو زندگی دیتا ہے، اللہ مارتا نہیں ہے کبھی. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، میں قیامت کے دن آپ کو دیکھوں گی، آپ کدھر ہوگے. تو اتنا زیادہ بی بی کو مطلب رائٹ اور رانگ کا اتنا تھا. اس کے بعد جب وہ حق کو باطل کی پہچان تھی بہت زیادہ نا، اس کے مطلب ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ واز آن دا ایکسٹریم. اور اس کے بعد جب کوفے میں جب وہاں دماسکس میں آئیں تو یزید نے بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا، ان کا حق امام حسین کا چھیننے کی پوری کوشش کی. اس نے ڈگنیٹریز بلائے ہوئے تھے پورے اسلامک ملک سے بھی باہر سے بھی، بتانے کے لیے کہ یہ لوگ جھوٹ پہ ہیں اور میں حق بالکل صحیح کام کر رہا ہوں. پھر بی بی زینب کا خطبہ تو آپ سب کو بہت دفعہ سن چکے ہیں. تو بی بی زینب نے پھر ان کو دوبارہ بہت دفعہ قرآن کی آیتوں کے تھرو اور مطلب اتنا کیا کہ اوریٹری واز، میں کہتی ہوں نا جیسے کہتے ہیں اٹ واز شارپر دین اے سورڈ اینڈ اٹ پینیٹریٹڈ انٹو دا ہارٹس آف یزید. بالکل. اینڈ یزید could not do anything. انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بول رہی ہیں، اب پورا میرے کوارٹرز میرے خلاف ہونے لگ گئے ہیں، اتنا زیادہ ان کو تو کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے یہی مطلب اتنا ڈر گئے وہ یزید بھی، انہوں نے کہا اس کو مار دو. تو کوارٹرز نے کہا ان کو آپ کچھ نہیں کریں، یہ حق پہ ہیں، یہ صحیح راستے پہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم بالکل الگ ہیں آپ سے. ایک اوریٹری نے ان کے پورے کوارٹرز کو بدل دیا، حق اور بحق مطلب باطل کو انہوں نے پہچنوا دیا. اتنا ڈر گیا یزید، ان کو کنفائنمنٹ میں رکھ دیا. پھر ان کا بھائی اب تم تو آگے مت آؤ، پیچھے ہی بیٹھے رہو مطلب کنفائنمنٹ میں. اور اس کے بعد پھر جب رہائی دی تو بی بی کا دیکھیں فار سائٹڈنس، انہوں نے مجلس سے ادا کی کہ نہیں، میں فار سائٹڈنس اتنی تھی کہ اب بھی میرا مشن امام حسین کا آگے بڑھنا ہے، مجلسوں کے تھرو آگے بڑھنا ہے، حق اور باطل کو پہچانوانا ہے اور زیادہ. پھر مجلسیں شروع کی. بی بی کی فار سائٹڈنس بھی دیکھیں کتنی زیادہ تھی نا، اس زمانے کی ہے، اور اب تک مجلسیں ان کی چلتی چلی آ رہی ہیں، اور حق اور باطل کو انہوں نے پہچانوا دیا کتنی اچھی طرح سے. اور through her oratory, bravery and total submission to God, I should say نا. تو یہ ان کے مطلب قابل تعریف بات ہے کہ مطلب ایک مطلب کہ لوگوں کی جو سوچ تھی اس کو بدل پورا چینج کیا انہوں نے. پوری سوچ جو تھی، جن کو کہ اب تک یہ بتایا گیا تھا کہ جو بنو امیہ ہیں وہی رسول خدا کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے رسول خدا کے خاندان کا اور کوئی افراد نہیں ہے. تو انہوں نے کیسے ان کی سوچ کو بدلا، کیسے ریئلائز کرایا. خاندان امیر المومنین کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ لوگ بھی شام میں خاص طور پہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو، اور جب انہوں نے ریئلائز کیا جیسے انہوں نے اور اپنی اس کو غلطی کو، تو کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہتے ہیں دھاڑے مار مار کر رونے شروع ہوئے، اپنے سروں کو پیٹنے لگے کہ ہم کس غلطی پہ تھے اور ہم نے آج تک ریئلائز نہیں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد زندہ ہیں. کیا تھا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جن بالکل کو جو ہے وہ، بلکہ یہاں تک کچھ بکس میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ یزید نے اپنے آپ کو بعض لوگوں پر آل رسول اور ان کا ریپرزنٹیٹیو ہونے کا دعویٰ کیا، میں ہی رسول کے رشتہ دار، بس میں ہی رہ گیا. بالکل. تو اگر جناب زینب وہاں پر خود بات نہ دیتی تو شاید آج لوگوں کو بالکل بھی ریولوشن نہ آتا اور یہ سب تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی. اور پھر یہ دیکھیں کہ کیسے دشمن نے کوشش کی کہ ان کو سخت سے سخت سچویشن میں ڈالا جائے اور سخت سے سخت راستے سے گزارا جائے، لیکن وہ الٹا ان کے لیے بینیفیشل ہو گیا. جہاں پہ وہ جاتی تھی، جہاں پہ بھی وہ اس نے کوشش کی کہ
ان کے اوپر سختی کی جائے. تو وہ جیسے کہ کوفہ میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور جب گفتگو شروع کی تو کہتے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ باغی ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. تو جب دشمن نے دیکھا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جو تھا وہ ان کے نزدیک لے آئے تاکہ یہ شاید سر اقدس کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گی یا بے حال ہو جائیں گی. انہوں نے فوراً ہی اپنی گفتگو کو ان کی طرف ریفر کر دیا اور اس سر اقدس کے ساتھ مخاطب ہو کے بولنے لگی تو وہ لوگ اور زور سے رونا شروع ہو گئے. مطلب کہ جب بھی انہوں نے سوچا کہ بازاروں سے گزاریں ان کو, انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کا کام کیا, کیسے لوگوں کو حق کی پہچان کرائی. اور یہ مطلب اور کمپوزر دیکھیں, اتنے سخت حالات میں کمپوز رہنا, مطلب ہر چیز تھی. اور ریبٹلز کتنے کیے انہیں, یزید کچھ بولتا تھا یہ فوراً اس کا صحیح جواب دیتی تھی. بالکل اس کو چپ کر دیتے جب نام زینب کانوں سے ٹکراتا ہے تو کیا دماغ, کریج اور اسٹرینتھ. کریج, بالکل. وہ جو اسٹرینتھ تھی وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں توڑی. اور ہوپ کہ ہمیشہ مطلب پازیٹیو رہیں, اس کو اپنے اوپر نہیں لیں. اسٹرینتھ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے بالکل آپ نے صحیح آپ کی معرفت ہو اپنے رب سے اور دین حق کی معرفت ہو, وہی آپ کے اندر وہ کریج اور وہ اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے. اور یہی آپ دیکھیے کہ تمام ائمہ علیہ السلام نے مشکلات فیس کی ہیں, مشکل سے مشکل دور گزارے ہیں, مگر یہی کریج اور اسٹرینتھ تھی کہ جنہوں نے ان کو اس منزل پر پیکر صبر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور دوسری چیز جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, ابھی جب آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو جناب زینب کے کردار میں جو ان کے شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ جس کے لیے آپ کو زاہدہ کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم ذرا اس کی طرف بھی روشنی ڈالیں. اور آج کے زمانے میں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے اندر اسی صفت کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیے سخت ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کس طریقے سے ظلمت کا اور تاریکی کا شکار ہے. تو زاہدہ زہد سے ہے کہ جس کے اندر صفت زہد ہو. تو زہد کو کس طریقے سے جناب زینب نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اصل زہد کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زہد وہ ہے کہ بس دنیا کو چھوڑ کے آپ نے بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا ہے اور بس مصلی پر اللہ اللہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ وہ زہد نہیں ہے. وہ یہ انسان جو ہے نا اس سچویشن میں اپنے آپ کو لانا مشکل امر نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے, مگر جس زہد کو جناب زینب نے اپنے کردار میں ڈسکرائب کیا ہے اس کی یقین جانے کے نظیر نہیں ملتی ہے. کہ کس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زہد جو ہے ظاہر اپنے بابا کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی روشنی میں, کہ امام علی نے فرمایا زہد 3 حروف سے پر مشتمل ہے, زے, ہے اور دال. اور اس کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ زے سے زینت دنیا کو جو ترک کر لے, یعنی اس کے اندر دنیا کی جو زینتیں ہیں اس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرے, اس میں اپنے آپ کو محو نہ کر دے, غرق نہ کر دے. زینت دنیا سے اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور ہے سے ہوا اور حویث, یعنی کیا ہے ہوا, کیا نفس آپ کا نا, کہ نفس آپ کے اوپر جو ہے کنٹرول نہ کرے, حوث آپ کے اندر, یعنی حوث آپ کو کنٹرول نہ کرے بلکہ آپ نفس کے اوپر غالب ہو جائے. اور دال سے دنیا, یعنی دنیا, ترک دنیا, حب دنیا کو اپنے دل میں جگہ مت دو, کیونکہ جس دل میں حب رب ہو اس میں حب دنیا, مطلب کہ جس میں وہ ابدی ہے, فار ایور ہے, جس کی محبت, جو انسان اپنے اندر اس کی محبت رکھے جو فانی نہیں ہے, تو پھر فانی چیزوں کی گنجائش کہاں رہتی ہے. بیوقوفی ہے نا انسان سوچے کہ ہم اس کی محبت ہمارے دل میں, وہ رب جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, جس کے ساتھ ایک دفعہ کنیکشن اگر ہو گیا تو ٹوٹنے والا نہیں ہے, اس کی رحمت سے انسان نہیں محروم ہوگا. مگر یہ فانی دنیا آج ہے کل نہیں ہے, تو کتنا بدنصیب اور کم عقل ہے وہ انسان جو فنا ہونے والی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے. السلام نے ایک ان کا قول بھی
ہیں جی کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، جس طرح آپ یہ بیان کر رہی ہیں. بے شک سبحان اللہ، بالکل. تو محترمہ فرد صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ آج کل کے جو حالات ہیں جی مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ظلم اور تاریکی کا شکار ہے، اس میں ہمیں ایز اے عورت کیسے ایکٹ کرنا ہے؟ بالکل. دیکھیے ہمارے لیے ماشاءاللہ سے ایک نہیں کئی شمعیں ہیں، اور جو کہ ہمارے لیے رہنمائی ہماری کرتی ہیں، ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہیں. اس میں جیسے کہ آج چونکہ اس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کا نام ہے، اور ان کی کردار اور ان کی شخصیت تمام عالم کی عورتوں کے لیے جو ہے ایک بہترین نمونہ عمل ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے کردار کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ان کے کردار میں اگر آپ دیکھیں نا تو تمام سچویشن جو ایک انسان اس دنیا میں جن جن سچویشنز کو فیس کرتا ہے ان تمام سے آپ گزری ہیں، ہے نا. ہر طرح کے انہوں نے وہ دور بھی دیکھا جو دور رسالت ہے، جہاں پر اسلام اپنے عروج پہ تھا، ہے نا. حقیقی اسلام میں بات کر رہی ہوں، جو حقیقی اسلام کہ جو دلوں پر راج کرتا تھا، زمینوں پر نہیں. دلوں پہ جو اسلام راج کرے نا وہ اسلام ہے کہ جس کو جو ہے رفت حاصل ہے اور جس کو معراج حاصل ہے، وہ اسلام جو دلوں میں بس جائے. تو وہ دور انہوں نے دیکھا اسلام کے. اس دور میں آپ نے ایسے ماحول میں تربیت پائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جہاں پر اسلام شناسی ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود حب ذات اور حب دنیا نے کس طریقے سے امت محمد میں وعدہ خلافی کی ایک لہر آئی ہے. دیکھیے نا وہ دور بھی جناب زینب نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو وہ مسلسل ایک وہی دور، انہوں نے وہ بہت ہی مختصر زندگی کے ان کے ایام ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا کی زندگی میں جو وہ انہوں نے 5 برس کا جو وہ زمانہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اتنا راحت اور سکون اور بے فکری کا دور ان کی زندگی میں نہیں آیا، مگر وہ 5 برس وہ ایام ان کی زندگی کو اس طریقے سے اپنے احاطے میں لے لیا ہے کہ ان کے اندر وہ یقین کامل جو پیدا ہو گیا. اس کے بعد مسلسل ایثار اور قربانی ہے. ایک انسان ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بارگاہ رب العزت پہ شکوہ کرتا ہے کہ پالنے والے تو ہم ہی ہیں آزمائش کے لیے. کردار جناب زینب کو دیکھیے، مجھے بتائیے کہ ان کی زبان پر کسی بھی دور میں یہ کلمات آئے ہیں کہ اے پالنے والے بس اب امتحان اور نہیں. مگر جتنے امتحان پڑھتے چلے گئے میری بیوی کندن بنتی چلی گئی ہے. سبحان اللہ. کبھی شکوہ نہیں کیا، ثابت قدمی. اور وہ ایک جو کہنا چاہیے نا ایک ول پاور اور قوت ارادی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ دین حق ہے، اور خدا کی ان آیات کلام الہی پر یقین کامل تھا کہ حق کا بول بالا ہوگا. لِيُظْهِرُوا عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس آیات کی روشنی میں اس آیت نے ان کے اندر وہ ول پاور پیدا کر دی کہ دنیا ان کی مخالف ہوگی، مگر انہوں نے کہا حق کا بول بالا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ پرچم اسلام ایسا سر بلند ہوگا کہ اس پرچم کے زیر سایہ تمام عالم انسان اس پرچم کے زیر سایہ آ جائے گا. اور اسی یقین نے ان کے اندر وہ ثابت قدمی پیدا کی جو ہمارے لیے بہت مطلب کہ بہترین ایک مثال ہے. اور آج کے زمانے میں جناب زینب کے کردار پہ ہر انسان کو روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ اس سچویشن میں ہمارے اندر بھی وہ قوت اور وہ قوت ارادی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. پھر اتنی مصیبتوں کے بعد جب ان سے دربار میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا I can't see anything except beauty. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک جمیلہ. بے شک. یزید کا پلان تھا کہ آل رسول کا نام دلوں سے مٹ جائے، دلوں سے کھرچ کے رکھتے،
तो उससे बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने कहा था तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे रियाया नहीं हैं और तुम मंसूबा बनाओ जितना मर्ज़ी सोचो, लेकिन तुम हमारे अक़वाल को मिटा नहीं सकोगे, तो हमारी याद नहीं ख़त्म कर सकोगे। तो फिर उन्होंने कुरान मजीद का ये आयत पढ़ी थी कि और यकीनन खुदा का अज़ाब ज़ालिमों के लिए है, जो कि उस पर भी आया और आजकल भी जो ज़ालिम ताकते हैं उनके लिए उन पे भी अज़ाब है, हम अपने इर्द गिर्द देखें। और उन्होंने उस अज़ाब को भी मेंशन किया जिस पर वो तो क़यामत में जो आना है वो आना है, जो वो फेस कर रहा है अब तक कर रहा है। उस सख़त भी बीबी ने फरमाया कि ये जो तुम अपना जाओ हशम देख रहे हो, जिसको तुम खुदा की ब्लेसिंग समझो, ये अज़ाब इलाही है कि जिसने तुमको खुदा से गाफिल कर दिया वो ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। ब्लेसिंग वो है जो बिल्कुल ब्लेसिंग तो वो है, रहमत तो वो है जो तुम्हें खुदा से करीब तर कर दे। जो खुदा से गाफिल कर दे ऐ शख्स, ये जो ताज तख्त व ताज और जो कुछ तेरे पास है ये खुदा का अज़ाब है। इतना दूर हो गया, कह रहा था कि कोई वही नहीं आई नाउज़ुबिल्लाह, कोई ना फरिश्ता आया, ये सब ढोंग था हुकूमत के लिए नाउज़ुबिल्लाह। सीमा बहन आपकी तरफ आते हुए, हमारे पास ऑलरेडी एक ही बची है तो मैं ही पढ़ देती हूँ कि बजाय इसके लिए मैं आपके आगे बोल करूँ। तो आप जब तक ये पढ़ी नबीला बहन, एक बात मैं अपने नाजरीन से मजलिस की अफादियत के हवाले से कहना चाहूँगी कि अभी आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में नबीला बहन ने ये पर्चियों का इंतखाब किया ताकि उसमें से मुख्तलिफ़ उन्वान पे रोशनी डाली जाए। तो ये तरबियत है उस फ़र्श अज़ा की कि ये तमाम जो हमारे आज की मेहमान हैं ये उस इंस्टीट्यूट की तालीम याफ्ता हैं कि जिन्होंने फ़र्श अज़ा पर अहले बैत अतहार के हवाले से जो है तालीम हासिल की है और उनके अंदर ये अवेयरनेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत इमाम पर अगर आप रोशनी डालिए कि उनके अंदर मारिफत इमाम अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ कि हम ये ज़ैनब डे मना रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम जब एक लफ्ज़ आता है और औरत तो ऑपरेशन, इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव वर्ड लोगों की दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ैनब वो रोल मॉडल है कि जिसको देख के पता चलता है नहीं, इस्लाम में औरतें भी लीडर रही हैं, बीबी फ़ातिमा हैं, बीबी खतीजा हैं, और फिर जब ज़ैनब का अल्टीमेट हम करबला में रोल मॉडल देखते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ बिलीव जिसके लिए वो लड़ी हैं, तो वो जो है ना ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है। तो बहुत अच्छा है कि आज हम ये डे मना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम की औरत ऑप्रेस्ड नहीं है, वो लीडर है। तो और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चल के जी इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाए। तो जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि मार्फत इमाम, तो ज़ैनब ने जब आँख खोली तो इमाम के हाथों पे खोली, तो उनके लिए उससे ज़्यादा। और फिर जब हम ये सुनते हैं कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद के ये सब एक ही हैं, तो उनके लिए हर इमाम की मार्फत करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास एक इमाम की मार्फत थी जिससे वक्त के साथ साथ वो फिर इमाम हसन की मार्फत में और फिर इमाम हुसैन के लिए और फिर उन्होंने चौथे इमाम के साथ भी 10 मुहर्रम के बाद वक्त गुजारा। तो उस मार्फत को के लिए उन्होंने जो तरबियत उनकी मार्फत ना, जब लफ्ज़ हम सुनते हैं तो लगता है कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम है और ये हम नहीं कर सकते। मार्फत होता है जानना किसी को, जैसे मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, मुझे पता है मेरी वालदा को क्या पसंद है, किससे वो नाराज़ हो जाती हैं, मेरे वालिद ने कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हैं, मुझे इनमें रहना है, बाहर निकलूँगी तो उनको बुरा लगेगा। तो ये मार्फत है। उन्होंने अपने घर में जिन चीज़ों को होते हुए देखा उन्हें अपना लिया, जिन चीज़ों को उनको बताया गया ये बुरी हैं उन्होंने कभी उनके करीब नहीं गई, वो हक़ के लिए लड़ी, वो साबित कदम रहीं, उन्होंने सब्र का पैमाना हाथ से लबरेज़ नहीं होने दिया। इसलिए कि जब उनकी पैदाइश हुई और इमाम अली ने उनको रसूल के हाथ में दिया कि उनके घर विलादत हुई है, आपने अली को देखा, उस बच्ची को देखा, अली को देखा, बच्ची को देखा और नाम रखा ज़ैनब, बाप की ज़ीनत। अब जब हम बाप को देखते हैं, उस इमाम को देखते हैं तो वो किस दर्जे पे है इल्म के, तो बाप की ज़ीनत के इल्म का क्या कहना। और फिर जब हम उनको देखते हैं कितना बहादुर इंसान था, तो फिर ज़ैनब की बहादुरी का भी हमने ज़िक्र किया कि वो सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं था, वो क़ल्ब की बहादुरी, वो ज़बान की जो करेज थी उनके अंदर, वो बहादुरी सब किस दर्जे पर फाइज थी माशाल्लाह। तो इसी तरह से उनकी लाइफ में जो है वो सिर्फ
علی کے لیے علی کا ہی رول ماڈل نہیں تھیں بلکہ ثانیہ زہرا کی بھی خصوصیات ان کے اندر تھیں، تو ان کے لیے امام کو سمجھنا یا اس کی معرفت کو اپنانا بہت آسان تھا. اور جب ہم کربلا سے اگر اس کی اگزامپل لینا شروع کریں تو امام حسین نے جب ان سے یہ کہا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، تو آپ نے اس نماز شب کو اپنے اوپر فرض کر لیا، چاہے وہ کوفہ و شام کا بازار ہو یا کوئی بھی زندان ہو. آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز شب ہمیشہ پڑھتی ہیں، اور جب خیموں میں آگ لگتی ہے تو آپ کے پاس ریزنز تھے، آپ کہہ سکتی تھیں کہ میں بڑی ہوں، میں پھپھی ہوں، میں زیادہ وائز ہوں، اور زین العابدین تو غشی کے عالم میں ہیں، سو رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے ان کو اٹھایا، ان سے اجازت لی، ان سے پوچھا کہ ہم خیموں میں جل جائیں یا جان کا بچانا لازم ہے. تو امام کہتے ہیں نہیں پھوپھی، آپ سب بچوں کو اور خواتین کو لے کے باہر نکلیں، جانوں کا بچانا لازم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی حد کیا ہے اور وقت کے امام کے حکم پہ چلنا کتنا ضروری ہے. اور پھر وقت کے امام کی حفاظت بھی ان کے اوپر فرض تھی کہ جس طرح آپ نے انہیں دربار میں بچایا کہ جب یزید کو غصہ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک بیٹا ابھی سلامت ہے تو آپ کھڑی ہو گئیں، آپ نے کہا نہیں، آپ امام زین العابدین کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک میں زندہ ہوں اس کو کوئی بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اس وقت بھی اگر آپ امامت کو بچاتی ہیں یا امامت کے لیے کچھ کرتی ہیں یا ان کے حکم پہ سب کچھ کرتی ہیں تو اوبویسلی یہ آپ کی معرفت تھی، آپ اس بات کو سمجھتی تھیں کہ جس چیز کو کرنے کا حکم ہے اسے کرنا ہے، جس چیز کے کرنے کا حکم نہیں ہے اس کو نہیں کرنا. اور صرف یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے، اس تھاٹ کو بھی اندر نہیں لانا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس بات کو بھی زبان سے نہیں کہنا ہے جس سے منع کیا گیا. یعنی اپنے ہر ایکشن سے آپ نے وہی کرنا ہے جس کا آپ کو حکم ہے، اور آپ نے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے آپ کو روکا گیا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی انہوں نے دیکھا تھا کہ میری والدہ جناب فاطمہ زہرا میرے نانا کی وفات کے بعد کیسے انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی اور کیسے امامت کے لیے وہ کھڑی ہوئیں، امامت کی حفاظت کے لیے. تو ان کو بھی وہ سارا کچھ انہوں نے بچپن سے سیکھا. اور پھر امام علی کے کہتے ہیں کہ ان کی بھی جناب فاطمہ کی زندگی کے بعد امامت کے ساتھ ساتھ جو وقت کے امام تھے امام علی علیہ السلام، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ رہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی گھرداری یا اس میں کافی ان کو ایک اپنا رازدار بنایا ہوا تھا، ان سے مطلب مشورہ لینا تاکہ اور وہ دونوں کا. اور پھر اسی طرح امام حسن جب زخمی ہوتے ہیں تو انہوں نے تیمارداری کی، پھر جب زہر دیا جاتا ہے تو بھی وہ ان کے ساتھ ہی ان کے پاس رہے. تو یہ مطلب کہ ہر سٹیپ پہ. اور جب مدینہ سے چلی ہیں تو صرف بھائی کی محبت نہیں تھی، ایک وقت کے امام کی حفاظت کے ساتھ ان کی سپورٹ تھی کہ وقت کے امام کو میری ضرورت ہے اس وقت. تو بالکل، تو اس وقت بھی تو ہر سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافی. جیسے شروع میں آپ نے کہا نا کہ جناب خدیجہ کا عکس تھی وہ، تو جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے نبوت کی مدد کی ہے، بالکل اسی طریقے سے 4 آئمہ کی انہوں نے نصرت بھی کی ہے اور ان کی مشن کو آگے بڑھایا ہے. بالکل. تو امام سے محبت کی پیک پہ تھی وہ کہ روز جس طرح انہوں نے کہا کہ میں روز اپنے بھائی سے ملوں گی، امام حسین سے، جب وہاں جانے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، جب ان کی شادی ہوگی تو روز اپنے بھائی امام حسین سے ملتی تھیں. ایک تو بھائی کی محبت، لیکن اپنے وقت کے امام سے محبت کا سب سے بلند درجہ ان کے دل میں تھا. بے شک. اب ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. سمیہ، اگر آپ کے پاس آپ شاید کچھ لے کے آئی ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اگر کچھ آپ ہمیں کوئی قصیدہ یا منقبت کوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سنا دیں. تو بیسیکلی یہ منقبت ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ریلیٹڈ، مگر کیونکہ یہ خوشی بھی مولا علی کے گھر کی ہے تو میرے خیال میں شاید یہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ جذبات جو ہوں گے اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی کے، ان کو شاید تھوڑا سا پورٹرے کر سکے کہ ہاں اے فلک پیر نئے سر سے جمع ہو، اے ماہ شب 4 دہم نور فشاں ہو، اے ظلمت غم دیدہ تو عالم سے نہاں ہو، اے روشنی صبح شب عید عیاں ہو. شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں، شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں، خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں.
اے شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا، نخلے چمن دین کا ثمر ہوتا ہے پیدا، مخدومہ عالم کا پسر ہوتا ہے پیدا، جو عرش کی ذو ہے وہ گوہر ہوتا ہے پیدا، ہر جسم میں جاں آتی ہے مذکور سے جس کے، نو نور خدا ہوں گے عیاں نور سے جس کے، اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، قرباں سحر عید اگر ہو تو بجا ہے، 9 روز بھی اس شب کی بزرگی پہ فدا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرجہم۔ آمنہ بہن آپ کے پاس بھی کچھ ہے، اگر آپ بھی سنائیں تو ذرا آج کی جو یہ محفل ہے تھوڑی سی اور پر رونق ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب، اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب، چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے، بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب، سبحان اللہ۔ ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا۔ سبحان اللہ۔ زینب نبی کا ناز، امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں 4 سو، شرم و حیا کی جھیل شرافت کی آبجو، جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، جو جس کا ذکر سن کر فضا عطر بیز ہے، تعظیم دیکھنے کے قلم بھی سجدہ ریز ہے، مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، بے شک کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی جہاں کو علی علی۔ سبحان اللہ۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا، عطرت میں بھی بے مثال، شجاعت میں بے بدل، قدموں میں بھی ثابت، ارادوں میں بھی اٹل، سیرت میں بردبار، بصیرت میں بے خلل، معیار باوقار تو گفتار برمحل، انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا، اور سب کا بہت بہت شکریہ، آمنہ بہن آپ کا، زہرہ بہن، سیما بہن، سمیہ بہن، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل میں شرکت کی انشاءاللہ، اور محترمہ سیدہ فرحسین صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹ سے ہمیں مستفید کیا ان کے، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے سب نے یہاں پہ بیان کیا ہے ہم سب اس پہ عمل کریں۔ اور ناظرین آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو ٹیلی فون لائنز تھیں وہ تھوڑی سی خراب ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی لائیو کالز جو ہیں وہ نہیں لے سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل تک امید ہے کہ یہ جو ٹیلی فون سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو امید ہے کہ ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے انشاءاللہ بائی ٹمارو۔ آخر میں بھی جناب زینب کی خدمت میں کچھ قطعات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔